السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 43۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ الیار مسکراہٹ چھپاتا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باکس کھول کر پہلے کاٹن اور ڈیٹول نکالا تھا۔ میں کر لوں گی۔ سمین نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ 1 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے تم، لپٹ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سانڈ کہیں کہ اتنی زور سے مارتے ہیں۔ فائق صاحب کی وجہ سے وہ چیخی نہیں تھی، پر ہلکے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ فائق صاحب ہلکے سے مسکرا کر اپنا کوٹ درست کر کے صوفے سے اٹھے۔ ایری، آج کے بعد اسے اکیلے مت چھوڑنا، اور تم بھی سمین، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو اکیلے رہنے کی بجائے سب کے ساتھ چلی جانا، مگر اکیلے مت رہنا، اوکے؟ ایلی، مرہم لگاؤ، سمین کو اچھی خاصی چوٹ لگی ہے، وہ دونوں کو ہدایت دے کر بہت نرمی سے کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ الیار بہت ہی الجھ چکا تھا، ویسے ہی الجھا ہوا تھا۔ جاتے ہوئے فائق صاحب کے پشت دیکھ رہا تھا کہ سمین اس کا چہرہ ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف گھما کر ناز سے بول پڑی، مرہم لگائیے الیار صاحب۔ وہ چونک کر سمین کو دیکھ کر سر جھٹک کر مسکرایا۔ وہ کچھ پیار کچھ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں جیسے ہیرے بھر دیے گئے تھے، اتنی چمک تھی ان آنکھوں میں۔ ابھی تو کہہ رہی تھی میں خود لگا لوں گی، اب کیا؟ ٹیوب کھولتے ہوئے پیار سے اسے دیکھا۔ تب وہ تھے نا، اب اکیلے ہیں ہم، چلو لگاؤ اب مجھے دوا۔ اس کے اور قریب کھسکتے ہوئے اپنا چہرہ آگے کیا۔ الیار نے اپنا چہرہ بڑھا کر اس کے سرخ ہونٹوں کو چوم لیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ پھر مسکرا کر کہتے ہوئے کاٹن بھگو کر اس کی چوٹ پر رکھا۔ اللہ، درد کر رہا ہے۔ جلن ہوئی تو سمین کی ہائے ہائے بھی شروع ہو گئی۔ دیکھ کر چلتی نا میری جان۔ کاٹن لگاتے ہوئے وہ پریشانی سے اس کی سی بھی سن رہا تھا اور اس کی پیشانی کے زخم پر پھونک بھی رہا تھا۔ سمین کی آنکھیں اس کے پریشان چہرے پر جم سی گئیں، پھر بے اختیار ہو کر وہ اس کے گلے میں مالا کی طرح لپٹ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی ایلی، تمہیں بلانا چاہا تھا تو تم بھی تو نہیں آ رہے تھے۔ اس کے گلے سے لگے لگے اپنا چہرہ اٹھا کر آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سوری یار، ممی نے ایک فائل دے کر اسی میں پھنسا دیا تھا، ورنہ میں تو اسی وقت آنے والا تھا جب بڑی ماں نے کال کر کے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ سوری مائی لو، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ معذرت کرتا اس کی پیشانی پر اسی طرح سے کاٹن سے پونچھ رہا تھا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کے بال بھی پیچھے کر رہا تھا۔ انداز بہت محبت لیے ہوا تھا۔ موبائل تو دیکھ لیتے، سمین نے منہ بنایا۔ کہا نا سوری، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ جھک کر پھر سے اس کے ہونٹ چوم کر اسے بنا اپنے سیلک کیے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے باکس سے مرہم کا ٹیوب بھی اٹھایا۔ چلو معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے کس سخی بیوی سے پالا پڑا ہے، جو ایسے بار بار تمہاری خطا بخشتی رہتی ہے۔ اس کے اطراء کر سے کہنے پر مرہم لگاتا الیار مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ بڑی ہی دل فریب تھی۔ سمین کا دل مچلا تھا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، ایک بھرپور بوسہ لے کر اپنا چہرہ الگ کیا۔ الیار کی آنکھیں تک مسکرا دیں اس کے ایسے پیار پر۔ تم پر پیار بھی آ رہا ہے اور دل کر رہا ہے 2 جھامپڑ لگاؤں بھی۔ لگا دوں دیر سے آنے پر؟ اس بار وہ ہنس دیا۔ ممی کے اعتراض کے باوجود بھی میں سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگا آیا۔ اب کل ممی کی ڈانٹ بھی کھاؤں گا اور تم مار بھی لو آج۔ اس کی چوٹ پر پھونکتے ہوئے الیار جھوٹ موٹ کا خفا ہوا۔ سمین نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمین نے شرارت سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جیسے اسے جھامپڑ لگا ہی دے گی، مگر بجائے تھپڑ کے چہرہ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا۔ لو، مار دیا؟ شرارت سے وہ ہنسی۔ اللہ، ایسے تو سیدھے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ بے انتہا خوشی سے وہ اسے لیے لیے صوفے پر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ ایلی، میرے پاؤں میں بھی چوٹ لگی ہے۔ وہ زیادہ ہی رومانٹک ہوتا سمین نے جلدی سے کہا تھا۔ الیار جھٹکے سے اسے لیے لیے اٹھ گیا۔ کہاں؟ جھک کر اس کا پاؤں دیکھا۔ یہاں۔ اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر اس کے چہرے کے آگے کر دیا جہاں اس کی انگلیوں پر سرخ سرخ سے کٹ لگے تھے۔ کتنا گرتی ہو تم یار، میری آدھی زندگی تو تمہاری چوٹ پر مرہم لگاتے ہی گزر جائے گی۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے اس کا پاؤں پکڑ کر بولا۔ اچھا، اور آدھی لڑنے میں، ہے نا؟ تب کر اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ نہیں، تم سے بے تحاشا محبت کرنے میں۔ اس کے بے ساختہ جواب پر سمین اتنی خوش ہوئی تھی کہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر پھر سے اس کے گلے سے لگ کر لٹک گئی تھی۔ ارے ارے،
اس کے اس طرح لپٹنے سے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا تھا، دونوں ہی صوفے سے لڑکے تھے۔ اب حال یہ تھا وہ نیچے تھا اور سمین اس کے اوپر۔ سمین مسکراتی جھک کر اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگی۔ الیار دل میں خوشی سے جھوم اٹھا مگر اوپر سے اسے چھیڑنے کے لیے بولا، کیا کرتی ہو، ڈیڈ گھر پر ہیں؟ الیار نے اسے سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈھلک آئی لٹوں کو آہستہ سے پرے کیا۔ اس کی آنکھوں میں جذبے مچلنے لگے تھے۔ چلو ہم تمہارے روم میں چلتے ہیں۔ وہ آج نہ جانے کس موڈ میں تھی، والہانہ محبت سے الیار کو دیکھتی اس کے چہرے پر دایاں ہاتھ بھی پھیرا۔ الیار نے حیرت بھری خوشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یار، کہیں سر پر زیادہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی ہے؟ سمین نے اس کے مذاق پر بجائے برا ماننے کے اس کے گلے میں باہیں ڈالے ڈالے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج دل پر اثر ہوا ہے۔ آج معلوم ہوا ایلی کہ تم کیسے میرے لیے ضروری ہو۔ تم نہیں تھے تو جیسے لگ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں، اور اب تم آ گئے ہو تو اب سارا خوف، سارا ڈر کھو چکا ہے۔ مجھے کبھی اکیلے مت چھوڑنا ایلی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا دریا الیار کو سب بھلا رہا تھا۔ اس نے سمین کو اپنی بازوؤں میں کس کر جکڑ لیا اور وہ بھی اس سے لگ گئی۔ تم میری زندگی ہو سمین، میری سانسوں کی ڈور تم سے بندھی ہے۔ اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی ایسا لگا کہ تم خطرے میں ہو اور میں سب چھوڑ چھاڑ کر آ گیا۔ تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو مجھ سے برداشت نہیں۔ آئی لو یو ویری مچ، لو یو سو مچ مائی لائف۔ الیار نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کے بالوں اور گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ بےتاب سا ہو رہا تھا۔ خود سمین کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے پیار بھرے لمس میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں، اور دوبارہ لاؤنج میں آتے باہر کھڑے فائق صاحب نے ان دونوں کے اظہار محبت کے ایک ایک لفظ کو سنا تھا، مگر ان کے چہرے پر جو خوشی تھی اگر الیار دیکھ لیتا تو اسے واقعی شوق لگ جاتا۔ اب چھوڑو بھی، کوئی دیکھ لے گا۔ سمین کو احساس ہوا کہ وہ لوگ کھلے لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں بولی تھی، بس ہو گیا الگ ہونے والا بھوت سوار۔ وہ منہ بنا کر اسے چھوڑ کر الگ ہوا۔ مجھ پر بھوت نہیں، فرشتہ سر پر بیٹھا ہے، کیونکہ پری ہوں نا۔ اس کے اترا کر کہنے پر الیار ہی نہیں باہر کھڑے فائق صاحب بھی مسکرا دیے۔ اللہ اکبر، چڑیل صفت پری! وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتا، ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ سمین نے چڑھ کر کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ اب اندر آتے فائق صاحب کو دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ الیار بھی سنبھل کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ آئیں ڈیڈ، چائے منگواتا ہوں آپ کے لیے۔ سمین کے پاس سے اٹھ کر وہ دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے انہیں دیکھ کر بولا، میں کہہ کر آیا ہوں، تم بیٹھو۔ چائے ملازم سے اسٹڈی روم میں بھجوا دینا۔ ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر پیار سے کہتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں جاتا دیکھ کر الیار اچھل کر سمین کے پاس پھر سے آ بیٹھا۔ چلو پیر پہ مرہم لگا دوں اب۔ سمین نے جھٹ سے اپنا پیر آگے کر دیا۔ خادم لگا ہوں تمہارا؟ کرنا تو اسے تھا مگر وہی اسے ستانے کی عادت، بولنا ضروری سمجھا۔ میرے شوہر لگے ہو اور مجھے معلوم ہے بڑے شوق سے یہ کام کرو گے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے صوفے کے ہتھے پر کوہنی رکھ کر سر ٹکا کر پیر اس کے زانوں پر رکھ دیا۔ انداز بڑا شاہانہ تھا، شوق سے اجی، پوری جی جان سے۔ ذرا سا اٹھ کر وہ اپنا کوٹ اتار کر پھینک چکا تھا، ٹائی کی نوٹ نکال کر صوفے پر اچھالی، گریبان کے بٹن کھولے اور آستین کے کف لنکس کھولتے ہوئے کوہنیوں تک چڑھائیں۔ یہ تم دوا لگانے جا رہے ہو یا کشتی لڑنے؟ اس کی ساری کارروائی دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتی وہ شرارت سے بولی، پیار کی کشتی جانم۔ اسے آنکھ مار کر اس نے اس کا پیر تھاما۔ سمین نے شرارت سے اس کے کھلے گریبان پر اپنے پیر رکھے۔ الیار بس اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین نے پیر کو حرکت دے کر شرٹ کو کھسکاتے ہوئے سینے پر اپنے پاؤں پھیرے تھے۔ اس کی ایسی حرکتیں الیار بہکا تھا، آنکھوں میں نشہ سا تیرا۔ یہ جلوے سرکار کے آج لگتا ہے پورا زیر کرنے کا موڈ ہے۔ مدہوشی سے مسکراتے ہوئے اس نے سمین کے چہرے کو دیکھا۔ میرا موڈ ہے ایلی۔ سمین نے دھیرے دھیرے پیروں کو حرکت دیتے ہوئے مزہ لیا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ مدہوش سے جھکنے لگا۔ تمہیں لات مارنے کا۔ اچانک ہی شرارت سے اسے اپنے پیر سے دھکا مار کر وہ ایک دم سے کھلکھلاتے ہوئی صوفے سے اتر کر دور بھاگی تھی۔ سمین کی بچی! اس کی شرارت پر الیار بھی اس کے پیچھے اٹھ کر دوڑا۔ پکڑو تو جانو۔ اسے منہ چڑھا کر وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی باہر کی سمت بھاگی تھی۔ اچھا تو چیلنج، مجھے چیلنج؟ الیار ہنس کر کہتا اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ پورے لان میں چکر لگا کر دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے لان کے ایک کونے میں آ گئے تھے، جہاں اونچی اونچی پھولوں کی جھاڑیاں تھیں، جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یہی موقع تھا کہ اس بار الیار نے پھرتی سے برق کی رفتار سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اچھا نہیں کرتی، چھوڑ دو، بچے آنے والے ہوں گے۔ اس کے ارادے سمجھ کر سمین نے ہنستے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا۔
پہلے اپنے اس بچے کو تو دیکھ لو جسے تمہاری ضرورت ہے۔ شرارت سے سمین کو جھٹکا دے کر سیدھا اپنے مقابل میں کھڑا کر کے اپنے اور قریب کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ گیٹ سے داخل ہوتی کار کا ہارن بجا تو دونوں کو ہوش آیا تھا۔ سمین نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی تو الیار نے بھی ناچار ہو کر اسے خود سے الگ کیا۔ وہ ایسی جگہ تھے جہاں سے کار گزر کر کھڑی ہوتی۔ کیسے سرور بخش ہو تم؟ وہ دیوانہ وار اسے دیکھتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اچھا بس ہوش میں آ جاؤ، اب شروع مت ہو جانا۔ دوپٹے کو سر پر لیتی وہ عاجزی سے بولی تھی۔ ہوش کیوں کر آئے؟ اب تو بیمار ہونے کی خواہش چھڑ گئی ہے۔ سمین کا ہاتھ تھامے تھامے وہ مدہوش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجبوری ہے، بیمار کا علاج ممکن نہیں، شوخی سے کہہ کر وہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ مسیحا ہو کر ایسے کہتی ہو؟ بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ اس کے ہمراہ ہوا۔ مسیحائی چاہیے تو ویٹ کرو۔ کتنا؟ جب تک موقع نہ فراہم ہو۔ تم کہو تو ابھی کر دوں؟ اچھا اب چپ رہو، بچے آ گئے ہیں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے موقع ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ وہ شرارت کے موڈ سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایلی تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ اس بار کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ الیار نے اسے آنکھ ماری۔ منہ دھو رکھو، سمین نے منہ چڑھایا۔ چاچو چاچو۔ بچے لان میں ہی چاچو کو دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھے تو الیار نے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ بچے آ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ کہو تو تمہیں بھی اٹھا لوں؟ سمین اسے آنکھیں دکھا کر اندر کی سمت بڑھ گئی۔ پھر اسے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ الیار ہی ان کے سارے کام کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ساتھ ہی سمین سے بھی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی بس وہ دونوں بچے اور فائق صاحب ہی تھے۔ نگار کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی اور بڑی ماں وغیرہ ابھی تک نہیں آ پائی تھی۔ چاچو کل سنڈے ہے اور آپ نے کہا تھا اس سنڈے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ گیم کھیلیں گے اور کارٹون بھی دیکھیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے عاقب نے الیار کو اپنا وعدہ پورے کرنے کا یاد دلایا۔ فائق صاحب بہت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ آج ہم سب دیر تک جاگیں گے۔ الیار نے عادل کے منہ میں لقمے ڈالتے ہوئے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ چاچی بھی ہمارے ساتھ رہیں گی نا، ہے نا چاچی؟ عادل نے خوش ہو کر سمین کی طرف دیکھ کر فرمائش کی۔ فائق صاحب کے سامنے تو وہ جھٹ سے ہاں نہیں بول سکتی تھی، بس مسکرا کر عادل کے بال چھوئے۔ نانو آپ اکیلے کیا کریں گے سو کر؟ آپ بھی ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ عاقب نے بڑے پیار سے خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے فائق صاحب سے فرمائش کی۔ میں کہاں کھیلتا ہوں گیم ویم بیٹا، آپ لوگ کھیلیے گا، میں دیکھ لوں گا۔ فائق صاحب نے مسکرا کر قریب ہی بیٹھے عاقب کے بالوں کو سہلایا۔ چاچی بھی کھیلیں گی؟ آج کل عادل ہر بات میں اس کی تائید چاہتا تھا۔ الیار نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا۔ بس آپ کے ساتھ، جھک کر کہتے ہوئے مسکرا کر عادل کے گال کو کس کے چوما۔ آپ نے کلر تو نہیں لگایا نا؟ اس نے فوراً اپنے گال رگڑے۔ ایک دن اچھے سے لپسٹک لگا کر پورا منہ تمہارا لال کر دوں گی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کے گال نوچ بیٹھی۔ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے الیار نے سر جھکا لیا۔ خود فائق صاحب بھی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں بیٹھتا آپ کے پاس، آپ گال نوچتی ہو۔ عادل بھی خفا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھیلوں گی تمہارے ساتھ۔ سمین نے بھی ناک چڑھائی۔ اوکے آپ مت کھیلیں، میں، چاچو، عاقب، بھیا اور نانو، ہم چار، آپ آؤٹ۔ سمین کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہی الیار پر مشکل اپنا کہا قابو میں کر رہا تھا۔ اب کے فائق صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ عاقب کو البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، آنا آپ میرے پاس اپنی فرمائش لے کر۔ وہ جل کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ سمین بیٹھو، کھانا کھاؤ، بچے سے بھی لڑتی ہو، اس بار الیار نے پیار سے ٹوکا۔ میں لڑ نہیں رہی، تمہارے لاڈلے کو بتا رہی ہوں، بلکہ تم تینوں سے کہہ رہی ہوں مجھ سے بولنا بھی مت۔ وہ تینوں کو انگلی دکھا کر پھر سے بیٹھ گئی۔ فائق صاحب مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے چاچی، آپ میرے ساتھ کھیلنا؟ عاقب نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھیلنا، روٹھی سی منہ بناتی الیار نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا۔ چاچی آپ غصے میں بہت کیوٹ لگتی ہیں، اتنا سا بتا بھر کا لڑکا اور ایسی پٹر پٹر چلتی زبان۔ اس بار الیار کیا فائق صاحب بھی ہنستی ہے۔ سمین نے پہلے تو عادل کو گھورا، پھر ہنس کر اسے خود سے لگا لیا۔ سوری چاچی، اب ہمارے ساتھ گیم میں کھیلیں اور میں آپ کو آؤٹ بھی نہیں کروں گا، اوکے؟ ہم ساتھ میں آئس کریم اور چاکلیٹس کھائیں گے، اوکے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمین کی گود میں چڑھ گیا، گلے میں باہیں ڈال کر اس کے گالوں کو چوما۔ سمین اتنے سے ہی سرشار ہو گئی، اسے خود سے لپٹا کر پٹاپٹ اس کے گال چومے۔ کھانے کے بعد ملازم سارے برتن وغیرہ اٹھانے لگے تو الیار بچوں کو لے کر لان میں نکل گیا۔ ان کے ساتھ فائق صاحب بھی تھے۔ سمین کچن میں آ کر بچوں کے لیے ملک شیک اور بڑوں کے لیے کافی بنانا شروع کر چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔